میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ 5 چیزیں عطا کی ہیں جو پہلی امتوں میں سے اور کسی امت کو عطا نہیں کی۔ اوتیت امتی خمس خصال لم توتہن امت قبلہم۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں 5 چیزیں صرف اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، وہ رب کو خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ نے صرف میری امت کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، چونکہ اس کا پیٹ تو خالی ہے، نہ کچھ پی رہا ہے نہ کچھ کھا رہا ہے، اور جب پچھلا پہر ہوتا ہے ظہر کے بعد اور عصر کے درمیان، اس کے منہ سے ہلکی ہلکی بدبو آتی ہے، اور اس روزے دار کے ساتھ رب کو کتنی محبت ہے، اور رب فرما رہا ہے میرے روزے دار بندے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، وہ مجھے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اے روزے دار تو دیکھ تو صحیح وہ رب تیرے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو، محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ محب محبوب کے ہونٹ چومتا ہے، محب محبوب کو بوسہ دیتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ رب تو چومنے سے پاک ہے۔ جب اس رب کو اپنے روزے دار بندے کے ساتھ محبت ہوئی ہے، اس نے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا؟ فرمایا میرے روزے دار بندے جو تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ مجھے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ یہ پہلی چیز اس امت کو ملی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور دوسری چیز فرمایا اس مبارک مہینے میں روزے دار کے لیے جو دریاؤں کی مچھلیاں ہیں وہ بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ روزے دار نے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطاری تک وہ روزے کی حالت میں رہا، اس کے لیے دریا کی مچھلیاں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ رہی۔ فرمایا رب نے یہ میری امت کو خصوصیت عطا کی ہے۔ اور تیسری خصوصیت کیا عطا کی؟ فرمایا روزے دار کے لیے اللہ رب العزت ہر روز جنت کو سجاتا ہے، اور جنت سے فرماتا ہے کہ ان قریب میرے بندے اپنے اوپر سے مشقتیں پھینک کر وہ تجھ میں داخل ہونے والے ہیں۔ روزے دار کے لیے ہر روز اللہ رب العزت جنت کو سجاتا ہے، اور فرمائے یہ اللہ پاک نے خصوصیت میری امت کے روزے داروں کو عطا کی۔ یہ کیسا ببرکت مہینہ ہے، کیسا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا میری امت کو چوتھی خصوصیت یہ عطا کی ہے کہ اس میں جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ امت مسلمہ سے شیطان وہ گناہ نہیں کروا سکتا جو دوسرے مہینوں میں کرواتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ پاک نے خصوصیت میری امت کو عطا کی ہے۔ دیکھیں نا رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے، فکری طور پر بندے کی سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ میں نے خود کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اس مبارک مہینے میں میں نے کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اس لیے کہ نیکیوں کا ماحول بن گیا ہے۔ تو جب نیک کاموں کا ماحول بنا ہے، شیطان بھی جکڑ دیا گیا ہے، فرمایا وہ میری امت سے اس مبارک مہینے میں وہ گناہ نہیں کروا سکتا جو دوسرے مہینوں میں کرواتا ہے۔ اور یہ خصوصیت اللہ نے میری امت کو عطا کی ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کی جب آخری رات آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے، اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے۔ فرمایا میرے روزے دار بندے جنہوں نے پورا مہینہ میری رضا کی خاطر روزے رکھے، میری رضا کی خاطر نماز تراویح ادا کی، میری رضا کی خاطر روزے کا ادب و احترام کیا ہے، تو فرمایا میں انہیں یہ انعام عطا کر رہا ہوں کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو میں اپنے ان بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے خصوصیت میرے آقا نے فرمایا میری امت کو عطا کی ہے۔